بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین ومحبوب الرب المشرقین ورب المغربین والجد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد قال الإمام الصادق عليه السلام السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى ذاك اليقين صلوات اللهم صل على محمد اس مجلس کے فوراً بعد جناب صادق رضا صاحب مجلس تبرک کا بھی اہتمام ہے تو میں کوشش کروں گا 20 منٹ کے 25 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. میں پہلی فرصت میں بانی مجلس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس خیر و خدمت کا موقع فراہم کیا. اس مختصر سی مجلس کا جو عنوان گفتگو ہے عظمت مولا عباس، زیارت مولا عباس علیہ السلام. اگر آپ کو کسی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عظمت کون بیان کر رہا ہے. اگر مثلا مجھ جیسا طالب علم خطاب کرے تو لوگوں کا جو تصورات ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اگر کوئی بڑا عالم دین، کوئی بڑا خطیب آئے تو لوگوں کی نگاہ اور ہوتی ہے، رخ اور ہوتا ہے. یہ انسانی تقاضے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے، پہلے زیارت کے فکروں کو بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان زیارت کے جملوں کو کس نے بیان کیا. ان زیارت کے جملات کو کسی ایرے غیرے نے نہیں بلکہ ایک عظیم شخصیت نے بیان کیا. یہ وہ ہیں جو آپ کے اور ہمارے چھٹے مولا آقا امام جعفر صادق امام صادق آتے ہیں مولا عباس کی قبر کے پاس اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، سلام ہو اے علی کے بیٹے. پھر آگے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. میں نے شاید کسی مجلس میں اشارہ کیا ہوگا، لیکن کیونکہ یہ زیارت مولا عباس کو مجھے بیان کرنا ہے تو کہا عبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے عبد الصالح، اللہ کے خاص بندے. کہا سلام کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ سلام کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان زندہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ انسان بیدار ہو. اگر مثلا کوئی سو رہا ہے اسے سلام نہیں کیا جاتا، جو انسان بیدار ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں سلام ہو آپ پر. کا یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے چچا عباس زندہ بھی ہیں، بیدار بھی ہیں. تو اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں عبد الصالح، اے اللہ کے خاص بندے، بندگی رکھنے والے. عبد یعنی عبدیت، بندگی. جس نے اپنی پوری زندگی میں گناہ نہ کیا ہو اس سے کہتے ہیں عبدیت، بندگی. یعنی ہر موڑ پہ اللہ کو اپنے نظر میں رکھنا. کا یہ کیسے؟ اللہ کی راہ میں اپنی ساری زندگی کو مولا عباس نے دے دیا. ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں خداوند عالم کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یعنی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دیا ہے تو اللہ اس پہ مہربان ہے. تو مولا عباس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دی. کہا عبد، عبدیت. اتنا ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں عبد الصالح. صالح یعنی عربک زبان میں کہتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی میں گناہ تو دور، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. اسے کہتے ہیں صالح. اتنا آسان نہیں ہے. یہ جناب یوسف کہتے ہیں پالنے والے پروردگار مجھے صالحین میں شمار فرما. کہا یوسف مخلص تو ہیں لیکن صالحین نہیں بن پائے. یعنی جہاں نبوت پہنچنے کا تصور کرے، تمنا کرے، اسے یوسف کہتے ہیں، اور جہاں پہ جا کے مولا عباس پہنچ جاتے ہیں.
کا صالح یعنی جس نے اپنی پوری زندگی میں گناہ تو دور گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو علی کے بیٹے تھے اس لیے انہوں نے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. یہ ایک واقعہ اس بات کو واضح کرتا چلوں. یہ تقریباً 200 یا 210 سال پہلے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ نائینی. کہا یہ ایسے آیت اللہ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہ تو دور گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. کہا یہ تصور بھی نہیں کیا. تصورات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، یعنی اگر مثلا نماز میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خیالات آتے ہی رہتے ہیں، لیکن گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جیسے ایک طالب علم جاتا ہے کہتا ہے آغا آپ بتائیے کہ آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ کہا میں نے کبھی گناہ تو دور گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آیت اللہ نائینی نے کیا دیکھا؟ ایک نالے کا پانی جا رہا ہے. کہا کیا تو اس نالے کے پانی کو پیتا ہے؟ کہا وہ کون بے وقوف ہے جو اس نالے کے پانی کو پیے گا؟ کہا کیا تو اس نالے کے پانی کو پینے کا تصور بھی کرتا ہے؟ کہا وہ کون بے وقوف ہے جو اس نجس پانی کو پینے کا تصور بھی کرتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں اس کی نجاست کو جانتا ہوں، اس کی غلیظیت کو جانتا ہوں، اسی لیے میں اس نالے کے پانی کو پینا تو دور پینے کا تصور بھی نہیں کرتا. تو جناب آیت اللہ نائینی کہتے ہیں جس طرح سے تو اس نالے کے پانی کو پینا تو دور پینے کا تصور بھی نہیں کرتا، اسی طرح سے میں گناہ تو دور گناہ کے تصور بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اگر میں فلاں گناہ کروں گا تو مجھے کیا عذاب ملے گا. اب مجھے بتائیے ایک عام سے عالم دین، ایک شخصیت، ایک بلند ترین شخصیت اگر ایک آیت اللہ گناہ تو دور گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اب مجھے بتائیے جو آغوش امامت میں پلا ہے، جو آغوش معصومیت میں پلا ہے، جناب مولا عباس گناہ تو دور گناہ کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو پانچ معصومین کے آغوش میں پلا ہے وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ گناہ کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ پھر امام جعفر صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں المطیع للہ ولی رسولہ، کہتے ہیں میرے چچا اتنے اطاعت گزار ہیں اللہ اور رسول کے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ کربلا میں آپ نے بہرحال ہر جگہ دیکھا کہ اطاعت کس طرح سے کی گئی ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا جذبات کے آندھی کا نام نہیں ہے، کربلا اطاعت کے سمندر کا نام ہے. کہا جہاں پہ جذبات نہیں دیکھے جاتے اطاعت امام دیکھا جاتا ہے. کہا کیسے؟ مولا عباس لشکر کے کیا ہیں؟ سپہ سالار، کمانڈر ہیں. کمانڈر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی اجازت لیے بغیر خود سے فیصلہ لے سکتے ہیں. مولا عباس چاہتے تو کمانڈرشپ تو تھی، مولا عباس کو ضرورت نہیں تھی حسین سے اجازت لینے کے لیے. مولا عباس چاہتے تو کسی کی بھی اجازت لینے کے بغیر خود سے فیصلہ لے سکتے تھے. جناب مولا عباس چاہتے تو پہلے حر کو بھیج سکتے تھے، حبیب کو بھیج سکتے تھے، اور محمد کو بھیج سکتے تھے، قاسم کو بھیج سکتے تھے، لیکن مولا عباس نے کسی کو نہیں بھیجا. اگر قاسم کو بھیجنا چاہا تو پہلے حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے مولا اے آقا کیا قاسم کو بھیجوں، کیا محمد کو بھیجوں، کیا حبیب کو بھیجوں. کہا مولا عباس یہ پوچھ نہیں رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ کمانڈرشپ رکھنے کے باوجود میں حسین سے اجازت لے کے بتا رہا ہوں کہ یہاں جذبات معنی نہیں رکھتے، یہاں کوئی عہدہ معنی نہیں رکھتا. جہاں امامت ہو پہلے مجھے امامت سے پوچھنا ہے، اگر امامت اجازت دے تو میں مولا کی اجازت سے میں تمام لشکر کو بھیج سکتا ہوں. اطاعت سب سے امپورٹنٹ ہے. کہا المطیع للہ ولی رسول، یعنی اطاعت گزار ہیں. پھر کہتے ہیں اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. کا امام کہتے ہیں کہ میرے چچا عباس اشہد یعنی کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں. اذان میں آپ سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے نبی ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں. یعنی اشہد کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ یہ سچا ہو اور دوسرا آن دی اسپاٹ موجود ہو، یعنی جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو. کہا جھوٹے کی گواہی معنی نہیں رکھتی، سچا ہو. اب کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق کہہ رہے ہیں. کون ہے امام صادق؟ جس کے قاتل نے امام صادق کی صداقت کی گواہی دی ہو اسے امام صادق کہتے ہیں. سچائی. اب دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ امام صادق سچے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ آن اس پر جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو.
آپ دیکھتے ہیں کورٹ میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ویڈیو میں دیکھا، میں نے کسی سے سنا، یہ نہیں دیکھتے، یعنی جو جج ہوتا ہے اس کو نہیں قبول کرتا۔ کہا کہ آپ اس وقت موجود تھے آن دی اسپاٹ۔ اب کہا امام صادق کب پیدا ہوئے؟ اور سن 61 ہجری میں کربلا ہوئی۔ کہا وہ امام ہی نہیں ہو سکتا جو پاسٹ کا علم نہیں رکھتا ہو، پریزنٹ کا علم نہیں رکھتا ہو، جو مستقبل کا علم نہیں رکھتا ہو۔ اسی لیے تو امام علی نے کہا تھا سلونی سلونی خط افلاطونی۔ کسی نے آگے سوال کیا مولا میں آپ کو کیا پوچھوں؟ کہا تم چاہے ماضی پوچھو، چاہے حال پوچھو، چاہے مستقبل پوچھو، میں تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ کہا امام وہ ہوتا ہے جو پاسٹ کا بھی علم رکھتا ہے، جو حال کا بھی علم رکھتا ہے، جو مستقبل کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو یعنی پتہ چلا کہ امام صادق اس وقت کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا بھی ہے، کہا ایک آن دی اسپاٹ موجود بھی تھے، دوسرا سچے بھی تھے۔ تو امام نے کیا کہا؟ 3 ذمہ داریاں مولا عباس کے اندر تھیں۔ کہا وہ جہادتا، وہ صبرتا، وہ نصحتا۔ یعنی کیا ہے؟ مولا عباس کے اندر 3 ذمہ داریاں تھیں۔ کہا ایک جاہدتا یعنی مولا عباس نے جہاد کیا، دوسرا نصحتا یعنی نصیحت کی، تیسرا صبرتا یعنی صبر کیا۔ کہا کیسے؟ کہا 2 طرح کے جہاد ہیں، ایک جہاد سیف ہے اور دوسرا جہاد نفس ہے۔ جہاد سیف کیسا؟ کہا ایک مرتبہ ایک لشکر رسول کے پاس آیا، کہا مولا اے رسول خدا میں نے جنگ کر کے آ رہا ہوں۔ کہا کتنے دن سے جنگ کر رہے ہو؟ کہا تقریباً 40-50 دن سے ہم جنگ کر کے آ رہے ہیں، جنگ کو فتح کیا ہے، کیا ہم نے جہاد کر لیا ہے؟ کہا تم نے جہاد نہیں کیا، یہ جہاد اصغر تھا، جہاد اکبر باقی ہے۔ انہوں نے کہا مولا اے رسول خدا ہم 40-50 دن سے جنگ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا جہاد تھا، بڑا جہاد کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا یہ جنگ سیف، یہ جنگ جو تم نے جہاد کیا ہے یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹی جنگ ہے۔ کہا بڑی جنگ کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ تو مولا عباس نے کمانڈرشپ رکھنے کے باوجود، لکیر کو کھینچنے کے باوجود، جیسے جناب زینب نے کہا بھیا خیموں کو ہٹاؤ تو خیموں کو ہٹاتے ہیں۔ کہا یہ جہاد۔ دوسرا کیا؟ نصیحت۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا عباس نے شب عاشور 3 خطبے دیے ہیں۔ بہت سے علماء اس کو بیان نہیں کرتے، 3 خطبے دیے ہیں، 3 نصیحتیں کی ہیں۔ ایک اصحاب حسین کے سامنے، دوسرا اپنے بھائیوں کے سامنے اور تیسرا یزید کے لشکر کے سامنے۔ کہا کیا نصیحت کی؟ کہا اصحاب امام حسین سے کہا اے میرے مولا حسین کے با وفا اصحاب، اپنے وعدے پہ تم قائم رہنا۔ یعنی کیا کیا تھا صاحب حسین نے؟ جیسے جناب زینب نے کہا تھا اے بھیا حسین کیا تم نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ تمام اصحاب آ گئے اپنے گردنوں پہ تلوار رکھ کے کہتے ہیں اے جناب زینب، اے شہزادی، یہ ایک مرتبہ حسین ہمیں بس کہے کہ تم شہید ہو جاؤ تو ہم اپنی تلواروں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو اڑا دیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں جلا دیا جائے، جلانے کے بعد ہمیں راکھ کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر راکھ کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ اگر ہمارے جسموں کے ساتھ اگر 70 مرتبہ بھی ایسا کیا جائے تو ہم حسین کے ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جنت تو تھی، مولا حسین نے چراغ کو بجھا کے کیا کیا؟ میں تمہاری جنت کی گواہی لیتا ہوں، تم چاہے تو چلے جاؤ۔ کہ یزید 30 ملکوں کو خط لکھ کے کہہ رہا ہے مجھے اور لشکر بھیجو، مجھے اور لشکر بھیجو، لیکن حسین چراغ کو بجھا کے کہہ رہے ہیں۔ کہا پھر چراغ کو غل کر کے کیا کہا؟ کس سے کہا کہ چراغ کو روشن کرو؟ مولا عباس سے کہہ رہے ہیں اے بھائی عباس چراغ کو روشن کرو۔ کیا مولا حسین کو عباس پہ اتنا اعتماد تھا کہ اگر سارا لشکر بھی چھوڑ کے چلے جائے تو میرا بھائی عباس چھوڑ کے نہیں جائے؟ اعتماد تھا اے بھیا عباس چراغ کو روشن کرو، اس لیے کہ اگر سارا لشکر بھی چھوڑ کے چلے جائے تو میرا بھائی عباس مجھے تنہا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ اسی لیے 2 ذمہ داریاں تھی، ایک تھا احساس ذمہ داری، دوسرا دشمن شناسی۔ احساس ذمہ داری بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی میری ذمہ داری کیا ہے، دوستوں کے بیچ میں میری ذمہ داری کیا ہے، رشتہ داروں کے بیچ میں میری ذمہ داری کیا ہے، معاشرے میں پڑوس والوں میں میری کیا ذمہ داری ہے، اس کو پہلے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ دشمن ہمارا کون ہے، دشمن ہمیں کیا چاہتا ہے۔ تو 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک احساس ذمہ داری اور دوسرا دشمن شناسی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ عباس کوئی چھوڑ کے چلے جائے یا نہ چھوڑ کے جائے، لیکن عباس ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ حسین کو اتنا اعتماد تھا کہ جب شب عاشور شمر کا ایک شمر آیا اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں،
کہا تم اور تمہارے بھائی چھوڑ کے چلے جاؤ حسین کو، تو کیا کہتے ہیں احساس ذمہ داری بھی تھی، دشمن شناسی بھی تھی، اور حضرت عباس چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ حسین نے کہا اے بھیا عباس جا کے انہیں جواب دو، آگے کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے، میں فاطمہ کے لال کے چھوڑ کے میں ایک طلقاء یعنی ایک ایسے بدبخت عورت کی بیٹی سے بیعت کر لوں گا، تم کیا چاہتے ہو میں فاطمہ کے لال کو چھوڑ دوں گا؟ تو یہاں پہ دو چیزیں بتا رہے ہیں، ایک احساس ذمہ داری ہے کہ حسین کے اوپر میری کیا ذمہ داری ہے کہ مجھے جان دینا ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں دشمن شناسی۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہ چاہتا تھا کہ جب عباس چھوڑ کے چلے جائیں تو حسین تنہا ہو جائیں گے، حسین ہار جائیں گے۔ تو جناب عباس نے ایک نصیحت کی، کہا ہے میرے حسین کے وفادار اصحاب تم حسین کے وعدے پر قائم رہنا۔ پھر دوسرا کہا اپنے بھائیوں سے، کہا 4 بیٹے تھے جناب ام البنین کے، اور چاروں بھائیوں سے کہا اے میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ کل روز عاشور حسین کے بیٹوں سے بھلے تم شہید ہو جاؤ۔ پھر تیسرا یزید کے لشکر میں، یعنی شب عاشور جنگ چھڑ گئی تھی، بعد میں ایک رات کی مہلت لی، میں اس بات پہ جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ دامن میں اپنی گنجائش نہیں ہے۔ کہا یزید کے لشکر کے پاس آتے ہیں، مولا عباس کہتے ہیں تم جان لو حسین کون ہے، فاطمہ کا پسر ہے، تمام نصیحتوں کو کہتے ہیں، کہا حسین کون ہے، حسین کو جان لو کہ حسین کس پر ہیں، حسین حق پر ہیں، یزید باطل پر ہے، تمام نصیحت کو کیا، تمام خطبہ چھوڑ کے کہا یہاں پہ ہمیں پتہ چلا جناب مولا عباس نے 3 نصیحتیں کی، ایک اصحاب حسین سے، دوسرا بھائیوں سے، اور تیسرا یزید کے لشکر سے۔ یہ کیا تھا؟ نصاحت تھا، اور تیسرا صبر تھا، یعنی انشاءاللہ مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے مولا عباس نے صبر کیا۔ بس ایک آخری 2 جملے اور پھر انشاءاللہ ربط مسائل۔ کہا یہ ایک لمحے کا صحیح فیصلہ آپ کو بلندی کی طرف لے کر چلے جاتا ہے، اور یہ ایک لمحے کا غلط فیصلہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اور آپ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا ہمارے پاس بہت ساری مثال ہیں۔ یہ ایک شیطان ابلیس نے کتنے سال عبادت کی؟ 6000 سال عبادت کی، اور یہاں کے نہیں بلکہ وہاں کے، جہاں کا ایک روز 50,000 سال کے برابر ہے۔ کتنے سال عبادت کی؟ 6000 سال عبادت کرنے کے باوجود جیسے اللہ نے حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے صحیح فیصلہ کیا، آدم کے آگے سر کو جھکایا اور وہ فرشتے بن گئے، کامیاب ہو گئے، شیطان کو غرور آ گیا۔ یہ ایک لمحے کا غلط فیصلہ 6000 سال کی عبادت کو۔ کربلا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک خر ہے ایک خرملا ہے۔ رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ ایک لمحہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جناب خر نے کیا کیا تھا؟ حسین کے لگام فراش پر ہاتھ ڈالا تھا۔ لگام فراش اگر میں آپ کو بتاؤں تو کالر کو پکڑا تھا حسین کے۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود یہ ایک لمحہ شب عاشور فکر کیا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، حسین کی طرف مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، تو صحیح فیصلہ کیا تو علیہ السلام بن گئے، اور حرملا نے غلط فیصلہ کر دیا تو آج بھی لعنت اللہ ہے۔ جناب یوسف کے 12 بھائی تھے، تمام بھائیوں نے یوسف کو پکڑا، کنویں میں ڈال دیا۔ یہ ایک لمحے کا غلط فیصلہ جناب یعقوب کے آنکھوں سے 40 سال آنسو بہا ہے۔ یہ ایک لمحہ غلط فیصلہ۔ تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح فیصلے سے انسان بلندی کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور ایک لمحے کا غلط فیصلہ انسان کو پست کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، علی نولا حیدری، صلوات پہ محمد والا محمد، صلوات۔ یہ ہے عظمت مولا عباس۔ کیا کہا؟ المطیع للہ ولی رسولی اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین۔ یہاں پہ کوئی شک کا گزر ہی نہیں ہے، کا یقین کامل ہے کہ میرے چچا کے اندر 3 ذمہ داریاں موجود ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ امام صادق، ارے جس کے صداقت کا کلمہ قاتل پڑھے وہ امام کہہ رہا ہے کہ میرے چچا نے ذمہ داری کو بخوبی سے نبھایا ہے۔ کتنا اعتماد تھا، کتنے وفادار تھے، کتنے شجاع تھے مولا عباس، کتنا اعتماد تھا، صبر کیا ہے مولا عباس نے۔ جناب مولا عباس، ارے سکینہ کو کتنا اعتماد تھا۔